السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس، میرے ساتھ موجود ہیں اسماعیل صاحب جو کہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے کئی ماہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو بیگم تھی، ان کے پاس 2 لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے ان کی بیگم کو ورگلایا، جس کے بعد ان کی بیگم کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان کی جو بیگم ہے اپنے 2 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جا چکی ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ آگے غلط کام کرواتے ہیں، مسلسل جو ہے آگے اڈوں پر بھیجتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک گینگ ہے، جس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کی کہ ان کو واپس لے کے آیا جائے، ان کے گھر والوں سے بات کی، لیکن ان کے گھر والوں نے بھی ڈینائی کر دیا ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ تب سے لے کے آج تک ان کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے، بڑا خراب حالات چل رہے ہیں۔ 2 بیٹیاں، ایک جو بیٹا ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، جس کے بعد یہ کافی پریشان ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اچانک کیا ہوا؟ آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ کی بیگم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سبزی کہاں سے ملتی ہے۔ وہ اتنی مجھے تو خود نہیں اس چیز کا پتا کیا ہے کیا نہیں، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا میں نے کپڑا لینے جانا ہے، یتیم خانے کیسے جاؤں گی اکیلی، مجھے تو اس چیز کا بھی نہیں پتا۔ یہ جو اپنے میکے گئی ہے رمضان شریف سے 10 دن پہلے، اس کے اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہے، میں نے بولا چلو کوئی نہیں، حالانکہ ہم جاتے تھے 5 دن 10 دن کے لیے خود ہی جاتے تھے، رہ کے آ جاتے تھے واپس۔ میں نے بہت کوشش کری اپنے سسرال والوں سے بھی آؤ میرا ساتھ دو، اس کو وہاں سے نکالیں، نہیں، وہ میری بیٹی تو مربے والوں کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بیٹی پہلیوں والوں کو گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں ہم نے کسی سے بھی معلوم کیا، کہنے لگا اسماعیل تم لوگ یہاں آؤ، آ کے دیکھو جو اس کے ماں باپ ہیں کہاں سے کھانا کھاتے ہیں اور کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ کے گھر میں کون آیا جس کے بعد آپ کی بیگم کو ورگلایا گیا اور آج وہ اس طرح زندگی گزار رہی ہے؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ جب وہاں سے آئی ہے نا تو میرے سالے نے مجھے فون کیا تو اس نے بتایا کہ تمہارے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا ذیشان، اس کے ساتھ ایک لڑکا آتا تھا، وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے انصر۔ تو میں نے اس ذیشان سے بات کری، ذیشان کہنے لگا استاد جی مجھے نہیں پتا کسی چیز کا۔ تو پھر جب میں نے اس کو بولا اچھے طریقے سے، میں کیا دیکھ ذیشان ایسی ایسی بات ہوئی ہے، مجھے بتا دے اگر کوئی مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا استاد جی اس نے مجھے سارا کچھ بتایا، کہنے لگا استاد جی وہ انصر نام کا لڑکا ہے، بیگم کوٹ رہتا ہے، گلی نمبر 7، اس کے اندر جا کے ان کا گھر ہے، تو ان کے گھر پہ میں گیا ہوں، انہوں نے قسم قرآن اٹھا لی ہے کہ ہمارے گھر نہیں آئے۔ اس کے بعد میں نے پھر ڈیٹا وغیرہ نکلوایا، لوکیشن نکلوائی، پھر میں نے ذیشان سے رابطہ کیا۔ ذیشان نے کہا یہ عید سے 10 دن پہلے تمہاری سسرال بھی رہ کر آیا لڑکا، تمہارے تمہاری ساس، تمہارا سسر، تمہارے سالے سب ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں؟ سب نے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں معلوم، ان کو اتنی غیرت آتی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچیوں کا تو کچھ سوچیں۔ آپ کی بیگم چلی گئی ان کے ساتھ، اس وقت آپ نے کہا کہ وہ ایک گینگ ہے جو کہ غلط کام کرتے ہیں، اس میں حقیقت ہے؟ وہ ایسے ہوا نا، جو لڑکا جہاں کا رہائشی ہے وہاں کا میں نے شناختی کارڈ نمبر نکلوایا ہے۔ اب میں ان کے علاقے میں گیا ہوں، ان کے علاقے میں جا کے، کیونکہ اس کے لڑکے کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو اس لڑکی کی بھی یہ اس کی خلا کی ڈگری ہے، اس نے بھی کہا ہے، کہنے لگی یہ غلط کام کرتے ہیں یہاں پہ لاہور میں۔ جب مجھے یہاں لے کے گئے، انہوں نے غلط کام کروائے مجھ سے، تو میں نے جا کے اپنے ماں باپ کو بولا تو وہ مجھے واپس آ کے یہاں لے گئے۔ جب یہ ادھر واپس آ گئی مظفر گڑھ میں، تو پھر اس کے بعد وہ لڑکا انصر نام کا لڑکا ہے، وہ اس کو لینے گیا ہے، جب اس کے بھائیوں نے منع کرا تو اس کی انہوں نے آنکھ پھوڑ دی۔ اس نے پھر یہ دیکھیں اس لڑکے پاس یہ FIR کٹی ہوئی ہے، یہ ہر مہینے اس کی پیشی لگتی ہے 15 دن کے بعد، لیکن وہ عدالت نہیں جاتا، اس کا باپ پیشی بکتا ہے۔ آپ کی بیگم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بات ہوئی کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ آگے کسی جگہ پہ جاتی ہیں؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کوٹھیوں پہ کام کرتی ہے، مجھے وہاں سے پتہ لگا یہ 2 نمبر بندے ہیں۔ میں نے جن سے بھی بات کری ہے ہمارے علاقے میں، بڑے بڑے جاگیردار سے بھی بات کری ہے، ذمہ داروں سے بھی بات کری ہے، انہوں نے مجھے ایک بات یہی بولی ہے اسماعیل اگر وہ عورت صحیح نہیں ہے، وہ 2 نمبر عورت ہے، تو میں نے ان کو کہا میں کہ خدا کے لیے تم لوگ جو بھی کچھ کروانا چاہتے ہو میں کرنے کے لیے راضی ہوں، مجھے میرے بچے واپس دے دو، میری بیٹیاں ہیں۔ کہنے لگی تمہاری بیٹیاں ہیں اسی لیے تو ان کو رکھا ہوا ہے۔ یار میں کیا بتاؤں، مجھے تو خود، یہ میرا بیٹا ہے کرایہ کہ وہاں سے آیا ہے، یہ خود اتنا پریشان ہوا تھا بیچارہ، یہ جب اس کو لے کر آئے اتنے بال ہوئے تھے، نہ کوئی کپڑے تھے، نہ اس کے نہ پیروں میں جوتی تھی، وہ میرے کراچی والے سالے میرے کو گالیاں بکتے تھے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے، کہنے لگے حالت کیا بنائی ہوئی ہے، اس بچے کو انہوں نے ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہاں پہ۔ دن کس طرح گزارتے ہیں؟ نہیں اب میں تو کہہ رہا ہوں اب یہ میرا بیٹا ہے تو مجھے جینے کا سہارا ہوا ہے،
ورنہ میں نے باہر پھندا بنایا ہوا اپنے مرنے کیا کروں میں؟ حرام ہے خودکشی. خودکشی اس سے بہتر ہے, جلنے سے بہتر ہے ایک دن بندہ مر جائے. حرام ہے خودکشی, یہ نہیں کرنا. وہ آپ اب دیکھیں, جو میرے ساس سسرال والے وہ اندھے ہیں, ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے, بھی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں, وہ اتنا تڑپ رہے ہیں. میں نے اپنے سسرال والوں کے پورے خاندان کے پیر پکڑے ہیں. مجھے کوئی ان کے خاندان میں ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے کہے اسماعیل چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں, جا کے دیکھیں اس کو. آپ کو آپ کی بیگم سے محبت تھی, بڑے اچھے دن گزرے, 12 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے, اچانک کیسا ہوا تو بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کے اندر گزارا کرنا, اکیلے رہنا, بیٹیوں کے بغیر رہنا. تو کسی کوئی سہارا بنا گھر والوں کی طرف سے؟ میں جب سے میری شادی ہوئی ہے, جب سے ہم اگر کبھی گئے ہیں نا 2-4 دن کے لیے گئے ہیں سسرال. ہاں جب میرا بیٹی ہوئی ہے بڑی, جب میں گیا ہوں, میری بیٹی ہونے سے تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیا تھا. وہاں پہ بھی میں نے خرچہ پورا دیا ان کو, جتنا خرچہ مانگتے تھے ٹھیک ہے, دودھ کا, پانی کا, سر چیز. تنہائی میں روتے بھی رہے؟ لے رو کے تو میری آنکھیں نظر کمزور ہو گئی ہے میری. مجھے یونین کونسل والے کہتے تھے جاؤ کم سے کم تم اپنی صلح کے لیے کسی بڑے بندے کو بلاؤ. میرا خاندان تو سارا جانے کے لیے تیار تھا, لیکن میرے سسرال میں سے کوئی نہیں آنے کے لیے تیار تھا. تو آپ کا جو بڑا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ یہ آیا ہے میرا, ایسے سمجھو جیسے خون رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, ایسے میرا خون رواں ہونا شروع ہو گیا. اسماعیل صاحب کا جو بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا, جنہوں نے وہاں پہ وقت گزارا ان لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ اس سے کام کروایا جاتا تھا ہوٹل کے اوپر, بڑے برے حالات سے ان سے بات کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ آپ کی لے کر کے زبردستی ہوٹل پہ کام کرواتے رہے ہیں جی, تو مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ کی والدہ گئی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کام کیا تھا ان کا؟ کام کچھ بھی نہیں کرتے تھے, 2 نمبر کام کرتے تھے. آپ نے اپنی والدہ کو کہا نہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں؟ جی میں نے کہا تھا. تو وہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی میری زندگی ہے, میں جیسے مرضی گزاروں. جو آپ کی دیگر بھائی ہیں یا بہنیں, ان کی حالت کیسی ہے وہاں پہ؟ حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ زبردستی رکھا ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی والدہ کے سامنے آپ روتے رہے ہوں کہ ہم نے واپس جانا ہے, اور سم ٹائم میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ بھی رو رہی ہوں کہ میں نے واپس جانا ہے؟ جی ہوا ہے, میں نے ان کو کہا بھی تھا, وہ کہہ رہی تھی نہیں واپس نہیں جانا. دکھ ہوتا ہے؟ جی کبھی کبھی وہ تو اپنے آپ کو مارتی ہیں کہ میں کس جگہ پہ آ کے پھنس گئی ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ بس نہ اب میں اپنی مما کے پاس جانے کے لائق ہوں, نہ اب میں کہیں اور جانے کے لائق ہوں. میں لاسٹ میں یہی کہوں گا, اگر میرے ساس سہروں کو تھوڑی, سسرال والوں کو تھوڑی سی بھی غیرت ہے, وہ میرے لیے نہیں کریں, اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں. وہ اپنی بیٹی کو آ کے دیکھیں کس حال میں ہے, وہ میرے گھر نہ لائیں, کہیں اور دے دیں, لیکن اس کو دلدل سے نکال دیں. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ابھی بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اور چاہے وہ ان کے پاس آئیں یا نہ آئیں, اس کے باوجود ان کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہاں سے, اس جگہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل آئے, تاکہ کل کو ان کی بیٹیوں کو اس طرح کے معاملات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین, یہ ساری کہانی آپ کے سامنے کس طرح معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں چند لوگ, آپ کس طریقے سے وہ نوچتے ہیں. 12 سال کی زندگی تھی, بڑا زبردست زندگی گزر رہی تھی, لیکن اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ بڑے پریشان ہیں, حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار تھا, لیکن ان کا جو بڑا بیٹا واپس آیا, جس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ میری زندگی میں تھوڑی سی خوشی آئی ہے. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ جو ان کے سننے والے ہیں وہ ان کا احساس کریں گے. بڑے حالات خراب ہیں, کل کو یہ کسی اور کے ساتھ واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یہ معاف کرنے کے لیے تیار, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو پلیز اپنی بیٹیوں اور اپنی اولاد کے لیے واپس آ جائیں. اللہ حافظ.